اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو موت سے رہائی پانے کی کوئی صورت نہیں، موت سے بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ جب موت ضروری ہے تو بستر پر مر جانے سے اللہ کی راہ میں جان دینا بہت بہتر ہے کہ یہ آخرت کی سعادت کا سبب ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ تم چاہے جتنے بھی حفاظتی اقدام کر لو، مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، پھر بھی جو موت لکھی ہے وہ ضرور آئے گی۔ ایک دن آخری مقرر ہے، ایک سانس آخری مقرر ہے، اور ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ جب موت سے فرار ممکن نہیں تو موت سے ڈرنے کے بجائے آخرت کی تیاری کی جائے، اور اگر میدان جہاد میں موت آ جائے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ جان تو ویسے ہی جانی ہے، اگر اس جان کے جانے کے بدلے میں آخرت میں کامیابی مل جائے اور شہادت نصیب ہو جائے تو یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اسے یہ خبر دی گئی کہ تیری موت فلاں دن ہوگی، فلاں وقت ہوگی اور بچھو کے کاٹنے سے ہوگی۔ اب ظاہری سی بات ہے، بادشاہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا اور نیک اعمال اختیار کرتا اور ایک ایک دن گنتا رہتا کہ اب میری موت اتنی قریب آ چکی ہے، لیکن یہ دوسرے چکروں میں پڑ گیا۔ اس نے ماہرین کو بلایا اور یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بچھو سے بچنے کی کیا کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ تو ماہرین نے اس کو بہت ساری تدابیر بتائیں، وہ ساری تدابیر اس نے اختیار کی۔ اس نے ایک صاف ستھرا تالاب بنایا، اس کو اس نے بالکل خالی کر دیا، اچھی طرح اس تالاب کو چیک کیا، پھر گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور اچھی طرح گھوڑے کی ٹانگوں اور کان وغیرہ کو چیک کیا کہ کہیں کوئی بچھو نہ ہو۔ پھر اچھی طرح کپڑے چیک کر کے جھاڑ کر اس نے کپڑے پہنے، اس سے پہلے غسل کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر بیچ تالاب میں آ گیا اور اسے صاف پانی سے بھر لیا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ اگر میری موت بچھو سے لکھی ہوئی ہے تو بچھو آئے گا کیسے، کیونکہ ماہرین نے کہا کہ بچھو پانی میں تیر نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تالاب میں کھڑا ہوں، چاروں طرف پانی ہے اور گھوڑے پر میں بیٹھا ہوں، میرا گھوڑا تالاب میں کھڑا ہے، چاروں طرف پانی ہے، بچھو نہ گھوڑے پر ہے، نہ میرے لباس میں ہے، نہ پانی میں ہے، تو اب وہ باہر سے آئے گا تو کس طرح تیر کے پہنچے گا۔ جیسے ہی وہ وقت آیا تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو وقت اس کی موت کا لکھا تھا وہ وقت آیا تو گھوڑے نے اس کی طرف منہ کیا اور اسے چھینک آئی، اس کے ناک کے اندر سے بچھو نکلا اور وہ اس کے اوپر گرا اور اس نے ایسا ڈنک مارا کہ وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ ہم جتنے بھی حفاظتی اقدامات کریں، جتنا بھی اپنی صحت کا خیال کریں، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور موت اپنے وقت پر آئے گی۔ ہمارے لیے وہ اچانک ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے، ناموس رسالت پر، حضور کے نام پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا رب العالمین جذبہ عطا فرمائے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یعنی پیداوار کی کثرت ہو جائے، پھلوں کی اور اناج کی کثرت ہو، مالی طور پہ فوائد پہنچے ہیں، بارشیں اچھی ہو جائیں، یقولوا هذه من عند اللہ، تو
کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ منافقین کی عادت ہے کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور انہیں کوئی تکلیف پہنچے، جیسے قحط سالی ہو جائے، بارشیں بند ہو جائیں، فصلیں خراب ہو جائیں، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات ہمیں آپ کی وجہ سے آئی ہیں. جب سے آپ مدینے میں آئے ہیں ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتنے بد نصیب لوگ ہیں. قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے. قحط سالی ہو یا رزق کی فراوانی ہو، رنج ہو، غم ہو، راحت ہو، آرام ہو، تکلیف ہو، فتح ہو، شکست ہو، حقیقت میں سب اللہ کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے. یعنی اتنی جہالت والی باتیں وہ کرتے ہیں.